अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खाकवानी। मिलियन डॉलर सवाल ये है कि क्या 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं हो रहे, इलेक्शन पोस्टपोन करने की कोशिशें कौन कर रहा है और वो कोशिशें कारगर होंगी या नहीं होंगी। आज की व्लॉग में हम उस पे बात करते हैं। हमारी सारी गुफ्तगू इसी सवाल की गर्दिश, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे 8 फरवरी को। देखें, कल से आप जानते ही हैं सेनेट की जो करारदाद मंजूर की गई थी 14 सेनेटर्स ने, उसने एक तहलका मचाया हुआ है। हर कोई देख रहा है कि ये करारदाद क्यों मंजूर की गई, क्या इसके मोटिव्स हैं। और देखें, एक बात तो तय है कि ये सिर्फ उन 14 सेनेटर्स का काम नहीं है। अच्छा, 14 सेनेटर्स कौन थे पहले ये इस पर भी आप लोगों ने सुना ही होगा। इसमें ज़्यादातर बाप पार्टी के अरकान हैं, बलूचिस्तान से या केपी के जो फाटा के जो सेनेटर्स थे, वो जो फाटा के अब ख़त्म हो चुके हैं। फाटा तो केपी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन वो जो चले आ रहे थे पिछली एक कह लें मिरास चली आ रही थी, वो हुई है। सेनेटर दिलावर खान और कुछ और लोग भी हैं सेनेटर में, नाम पढ़ ही देता हूँ। कहदा बाबर हैं, प्रिंस उमर, नसीबुल्ला बाज़ाई, मंजूर काकड़, समीना ज़हरी, सनात जमाली, हदायतुल्लाह, कामिल अली आगा। ये इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ से है और चौधरी परवेज़ इलाही ग्रुप से। ये इंटरेस्टिंग है, कामिल अली आगा का इसमें शामिल होना। बिलालुर रहमान हैं और पीएस पार्टी का आप जानते ही हैं कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह ने इसकी मुखालफत की थी, और पीएस पार्टी के बहरामंद तंगी और तहरीक इंसाफ के गुरदीप सिंह, ये 2 सेनेटर थे जो मौजूद रहे। उन्होंने इसकी मुखालफत नहीं की, खामोश रहे। लेकिन बाद में उनका कहना है, खासतौर पर बहरामंद तंगी का कहना ये है कि मैंने तो मुखालफत, मैंने इसके नाम में वोट कर दी थी, बात की थी। अगर लेकिन उन्होंने तकरीर की थी इस करारदाद, असल सेनेट में बड़ा दिलचस्प ड्रामा हुआ ना। जब भी तकरीर हुई, पेश हुई, करारदाद मंजूर की गई, सेनेटर दिलावर आए जब, तो उससे पहले इन्होंने बहरामंद तंगी ने तकरीर की, और उनकी तकरीर ऐसी थी जिस तरह बाद में उसको सपोर्टिव तकरीर हो। तो उन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात की और ये की, कुर्बानियाँ देने की, और हमारे लीडर शहीद होते और इस तरह की बातें खैर चलती रही। अच्छा, उसमें मैं ये कह रहा था कि ये तो यकीनी बात है कि इसके पीछे कोई मुख्तर कुव्वतों के साथ एस्टेब्लिशमेंट का कोई ना कोई रोल है, क्योंकि जिस तेज़ी से ये काम हुआ है और जिस तरह सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट, जो सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं या सबसे बड़े ताल्लुकदार हैं एस्टेब्लिशमेंट के, उन्हीं की सपोर्ट से ये रहे हैं, मुसलसल आए हैं और अभी तक बरकरार है उनका। उन्होंने जिस तरह फैसिलिटेट किया है, उसने सबको एक मशकूक बना दिया है, मिस्टीरियस बना दिया है। ऐसा होता नहीं है कि अब बिल्कुल एक 14 सेनेटर उठ के, एक सेनेटर उठ के एक करारदाद ऐसे मंजूर कर दी, करारदाद उसे पेश भी होने दी जाए, उससे मंजूरी भी उस पे हो जाए, और उससे देखो, उससे और फुर्तियाँ दिखेगी। फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी हो गया, वो करारदाद इलेक्शन कमीशन को भेज दी गई, सदर रिपब्लिकन को भेज दी गई। वो ऐसी करारदादें, सेनेट की करारदादों की कोई कानूनी ऐनी हैसियत नहीं है, टके के बराबर हैसियत भी नहीं इनकी। सच्ची बात तो ये है। एक ब लेकिन इससे तेज़ी और फुर्ती नहीं दिखाई जाती। तो ये तेज़ियाँ और फुर्तियाँ दिखाई गई हैं, तो उसका मतलब है कि चीज़ें कुछ दिलचस्प हैं। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की तरफ से कैटेगोरिकली इस एक बयान तो आया है, उनके तर्जुमान मरियम उर्ज़ैब का भी और उनका और स्पोक्समैन की तरफ से भी ये कहा गया कि नहीं, बल्कि ये कहा पहले तो मरियम उर्ज़ैब ने वज़ाहत की कि नहीं, हम इसको इसकी यानी एक तरह का डिनाई किया और उसके हम मुखालिफ हैं। अब उन्होंने ये भी में नून की तरफ से ये कहा गया कि जो भी इसके आगे पीछे जो भी हो इस करारदाद के, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। लेकिन जिस तरह आला क़यादत की तरफ से मतलब ये बात नहीं हो रही, मरियम नवाज़ शरीफ का, शहबाज शरीफ का, वो हर वक़्त उनको ट्वीट करने की आदत है, ख़ासतौर मरियम नवाज़ की। शहबाज शरीफ स्टेटमेंट देते हैं, कोई बड़े लीडर ने स्टेटमेंट नहीं दी। इसका मतलब ये है कि वो कुछ लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहते, वो उसकी हमायत भी नहीं कर रहे, लेकिन कैटेगोरिकली उसे इनकार भी नहीं कर रहे, उसकी कन्फ्रंट नहीं कर रहे। वो जो बातें पीएस पार्टी ने किया, नोटिस जारी किया बहरामंद तंगी को, तहरीक इंसाफ ने भी गुरदीप सिंह को, उमर इनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब, उन्होंने गुरदीप सिंह को उन्होंने नोटिस जारी किया उन्होंने अपने। लेकिन एक बात जो अहम है, वो ये है कि अफनानुल्लाह ने इसकी मुखालफत की और काफ़ी ज़रूरतमंदाना तकरीर की, सख्त बातें की उन्होंने, काफ़ी कुछ कहा, लेकिन कोरम की निशानदेही नहीं की। अच्छा, हर सेनेटर जानता है, हर रुकन असम्बली जानता है, असल में होता ये है, जो नए जिनको नहीं पता, उनको बताते चलूँ कि कौमी असम्बली में भी और या सेनेट के भी सेशन जारी रखने के लिए अरकान असम्बली की ख़ास तादाद का वहाँ पे होना ज़रूरी है, हाज़िर होना ज़रूरी है कि उतने ये 14 या 16 सेनेटर हैं, इससे सेनेट का कोरम पूरा नहीं होता, वो 1/4 है या 1/3, कोई ख़ास एक तादाद होती है 25-30 सेनेटरों की। अगर वो हो, अगर वो ना हो, तो कोई भी सेनेटर कोरम की निशानदेही कर दे। निशानदेही करने से ये होता है कि चेयरमैन सेनेट या जो भी इसको चेयर कर रहा होता है, वो मजबूर हो जाता है, बाउंड हो जाता है पाबंद गिनती कराने पे। जैसे गिनती कराई गई, अगर उसके लोग कम बैठे हुए हैं, तो इजलास मुलतवी हो जाता है, फौरी तौर पे पोस्टपोन हो जाता है। इसलिए बाज़ औक़ात ये जो बजट इजलास है या किसी अमेंडमेंट पे बहस होती है लंबी,
چل رہی ہوتی ہے پہلے سے یہ ایگریمنٹ کیا جاتا ہے تمام پارلیمانی پارٹیوں سے کہ آپ نے کورم کی نشاندہی نہیں کرنی ہے. اگر ارکان اسمبلی کم بھی بیٹھے ہوں تو آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں تاکہ ایک سیشن چلتا رہے, سیشن وہ جو اجلاس ہے وہ ملتوی نہ ہو جائے. تو سینیٹر افنان اللہ اتنی لمبی چوڑی تقریر کرنے کے بجائے بہت سمپل تھا کہ وہ صرف کورم کی نشاندہی کر دیتے. کورم کی نشاندہی کرتے, صادق سنجانی مجبور ہو جاتے گنتی کرانے پہ. جیسے وہ گنتی ہوتی, وہ کورم سے کم لوگ تھے تو سینٹ کا اجلاس ملتوی ہو جاتا. لیکن یہ نہیں کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کنفرنٹ نہیں کیا گیا اس طرح کر کے. اپنی کہ مخالفت تو انہوں نے اپنی شو کی, لیکن ایک اس کوشش کو ناکام بنانے کے لیے نہیں, کچھ نہیں کیا گیا. یہ بات بڑا اہم پوائنٹ ہے, یہ سمجھ لیں بات کو. اچھا, دوسرا پوائنٹ یہ ہے, کچھ ایسے لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہی حرکت میں آتے ہیں, جب وہ اچانک حرکت میں آتے ہیں, پروگرام شروع کرتے ہیں, ان کے ٹویٹس اور چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں خاص اینگل سے, لوگ اس کو واچ کر رہے ہوتے ہیں. ان میں سب سے نمایاں ہمارے بہت سینئر صحافی اور اینکر کامران خان ہیں. کامران خان کے جب وہ خاص کسی حکومت کے خلاف تنقیدی پروگرام شروع کرتے ہیں, لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے, حکومت الٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے. کامران خان کے ٹویٹس جو ہے نا وہ بیرومیٹر ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کس طرف ہے, یا طاقت کا ترازو کس طرف جھک رہا ہے اور ہوا کا رخ کیا ہے. اب کامران خان نے ایک پروگرام بھی کیا, معیشت پہ پروگرام کرنا شروع ہو گئے ہیں, اور کل انہوں نے بڑا دھواں دار ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے بڑی حمایت کی کہ یہ الیکشن کی. انہوں نے کہا دیکھیں جی سیکورٹی کے کنسرن ہے, معیشت حالت یہ ہے وہ ہے, تو اس پہ ایک لمبا چوڑا انہوں نے ٹویٹ کیا کہ یہ الیکشن نہ, اس طرح کے الیکشن استحکام پیدا نہیں ہوگا, عدم استحکام ہوگا, اور یہ نہ کرانا ہی بہتر ہے. مطیع اللہ جان نے اس پہ ایک بہت سخت ٹویٹ جواب بھی کیا, بڑی سخت تنقید کی, اور انہوں نے کہا کہ یہ بوٹ پالیسی اور یہ اس طرح کے بھی لفظ استعمال کیے, سخت لفظ استعمال کیے, اور بڑا کرٹیسائز کیا. پھر کامران خان نے ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے پھر اپنے ڈیفینڈ کیا موقع کو. انہوں نے کہا دیکھیں اس طرح کے الیکشن اگر جو فیئر نہ ہو, الیکشن جیسے شکوک پیدا ہو جائیں, متنازع ہو جائیں, تو کوئی فائدہ نہیں, استحکام نہیں ہوگا. یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ متنازع الیکشن ہو چکے ہیں, پہلے سے ہی ہو چکے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ الیکشن ملتوی کر دیجیے. اس کا الیکشن یہ ہے کہ اس کو غیر متنازع بنایا جائے, اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. لوگوں کی ضمانتیں جو ان کی ضمانتوں کے باوجود ان کو پکڑا ہوا ہے, ان لوگوں کو رہا کیا جائے, ضمانتیں ہو جانے دیں, رکاوٹ نہ ڈالی جائے, اور سب سے بڑھ کے کاغذات نامزدگی جس پہ مسئلے چل رہے ہیں ٹریبونل وغیرہ میں, ان کو اجازت دی جائے, لوگوں کو کمپین کرنے دیں, تو الیکشن فیئر ہو جائیں گے. یہ تو بہت ہی آسان کام ہے. تو خیر اب یہ ہے کہ یعنی ایک تو سیریس کوششیں جاری ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. کچھ ہلکے ایسے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ایسا چاہ رہی ہے, اور اس کی کافی امکانات ہیں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے قریبی لوگ جو وہ اس طرف جا رہے ہیں. جیسا سینیٹر کامل آغا کا ووٹ ڈالنا اس قرارداد کے حق میں, وہ بھی مانی خیز ہے اس میں, تو کہ بھئی وہ کیوں انہوں نے ڈالا, الیکشن پوسٹ پون ہونے میں. ظاہر ہے وہ بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے چودھری برادران بھی اور الگ الگ بھی جگہ ہو چکے ہیں, تب بھی ان کے ساتھ بہت رہے ہیں. تو ایک سوال یہ ہے کہ کیا معاشی ایمرجنسی نافذ کر کے ہو سکتی ہے؟ معاشی ایمرجنسی میں بھی آرٹیکل 234 کے تحت اس میں بھی سینٹ کے منظوری ضروری ہے, پوری سینٹ کی, صرف 14 سینٹرز کی نہیں. اس میں ظاہر مسلم لیگ نون کے کافی سارے سینٹر ہیں, اس میں پی ٹی آئی کے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں. یہ تینوں پارٹی اگر اپوز کریں تو کوئی بھی قرارداد کوئی بھی سینٹ میں منظور نہیں ہو سکتا. اجلاس میں, سینٹ کے اجلاس میں کچھ بھی ایمرجنسی اپروو نہیں ہو سکتی, کیونکہ ان کی 50% زیادہ یہ تینوں مل کے تقریباً 2/3 بن جاتے ہیں سینٹ کا. تو یہ ایک اہم بات ہے. پھر یہ کہ اگر اس میں یہ ہے بھی لکھا ہوا ہے کہ قومی اسمبلی کی سے اپروول بھی جب قومی اسمبلی نہیں ہے تو سینٹ کر لے, لیکن جب وہ آ جائے تو پھر وہ قومی اسمبلی بھی کرے. اس کا مطلب الیکشن ہو سکتے ہیں. تو معاشی ایمرجنسی کے باوجود بھی الیکشن پوسٹ پون کرنا آسان نہیں ہے, چیزیں آسان نہیں ہیں. مطلب چیزیں خواہش موجود ہے, اور اس طرح چیزیں بڑھ بھی رہی ہیں, لیکن کافی کچھ کرنا پڑے گا. اچھا, ایک بڑا فیکٹر انٹرنیشنل بھی ہے. امریکہ میں ڈیموکریٹس ہیں حکومت میں. ڈیموکریٹس امریکہ میں جو بائیڈن ہے ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ ہے, ڈیموکریٹک پارٹی کے. ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ہمیشہ سے الیکشن اور جمہوریت کے بڑے دلدادہ اور بڑے حامی رہے ہیں. اور ریپبلکن جو جس طرح اب یہ ٹرمپ تھے یا اس سے پہلے بش وغیرہ رہے ہیں, ان کے دور میں ہمیشہ مارشل لا بھی آتے ہیں. وہ مارشل لا کو نہیں زیادہ اتنا سمجھتے ہیں, جمہوریت کے لیے اتنے سینسٹیو نہیں جتنے ڈیموکریٹس ہیں. اور یہ سال 2024 امریکہ میں الیکشن ایئر ہے. الیکشن ایئر میں ڈیموکریٹس پارٹی کے لیے آسان نہیں ہے, خاص طور پہ جب وہاں اوورسیز پاکستانیز ہیں, اچھی خاصی لابی ہے. کیونکہ الیکشن اگر پوسٹ پون ہوئے یا خدا نہ خاصا مارشل لا کی طرف اس طرح کوئی اگر ہائبرڈ سسٹم آتا ہے تو ظاہر ہے پھر تو نون لیگ, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی تینوں کو لوگ کھپ ڈالیں گے, شور مچائیں گے. تو وہ ڈیموکریٹس پہ اپنے سینیٹر اور کانگریس مینوں پہ دباؤ آئے گا. امریکہ کے لیے اتنا آسان نہیں ہے چیزوں میں, اور پاکستان اس وقت ان کے لیے اتنا اہم ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی اتنا بڑا درد سر مول لے. جب پہلے کولڈ وار میں ساتھی تھے, یا جیسا اب افغانستان میں جنگ چھڑی ہوئی تھی طالبان کے ساتھ اس وقت, تو ان چیزوں میں پاکستان کی اہمیت زیادہ تھی. تو یہ سارے فیکٹرز ایسے ہیں جن کے بعد یہ چیزیں ہونا آسان نہیں ہے. لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں, باخبر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی صورتحال رہی
یہ صورتحال سے مراد یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی الیکشن جیتتی نظر آئی تو پھر ہر حال میں پوسٹ پون کر دیا جائے گا. تو ایک سازشی تھیوری کہہ لیں، کنسپریسی تھیوری یہ بھی چل رہی ہے. میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن میں صرف بیان کر رہا ہوں. بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ اس لیے بھی کیا گیا ہے ایک پریشر ٹیکٹس کے لیے، عدالتوں پہ بھی، اعلیٰ عدالتوں پہ بھی پریشر ٹیکٹس کے لیے، تاکہ بھی اگر یہ ہم اتنے مجبور ہو گئے تو پھر ہم الیکشن پوسٹ پون کی طرف جائیں گے. تو شاید اس کے پیچھے یہ ہو کہ الیکشن اگر کرانے ہیں تو پھر وہ پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف ایسا نہ دیا جائے، مطلب ان کے پارٹی کا نشان جیسا چیزیں جس میں پی ٹی آئی الیکشن میں کوئی جیت سکے. اگر یہ ہے تو یہ تو بہت ہی بری اور افسوسناک بات ہے. میں نہیں توقع کرتا کہ ہمارے ادارے اس طرح سوچیں گے. لیکن بہرحال یہ بات تو یقینی ہے کہ الیکشن پوسٹ پون کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور سینٹ کی قرارداد ایک بہت سیریس موو ہے. لیکن اس وقت تک جتنا ہے اس کے ذریعے الیکشن پوسٹ پون نہیں ہو سکتے. ابھی مزید کافی کچھ کرنا پڑے گا. اللہ کرے چیزیں گمبھیر نہ ہوں، حالات خراب نہ ہوں، اور الیکشن ہو، اور کریڈیبل الیکشن ہو، کم از کم ریزنیبلی فیئر الیکشن ہو. یعنی نظر تو لوگوں کا ہے نا فیئر ہیں، اور فیئر ہوں بھی صحیح، اور تحریک انصاف کو کچھ سپیس تو ملے نا الیکشن لڑنے کی. تو میرا خیال ہے چیزیں کافی بہتر ہو جائیں گی. اللہ کرے ہمارے ارباب اختیار اس کا خیال رکھیں. تو تب تک یہ اب تو کے لیے اتنا ہی. ابھی اور اگلے ولاگ میں کچھ اور چیزوں پہ الگ سے بات کروں گا، عمران خان کے حوالے سے، اور ان کے جو مضمون اکانومسٹ میں لکھا ہے اس پہ کافی ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم الگ سے بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.